الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر واپس سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی خیر میں بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے آپ سب نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ بک نکال لیجیے شہر رمضان، اس کا جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے والعشر الاواخر، رمضان اور آخری عشرہ۔ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومانی وتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ کیا بات پتہ چلی؟ یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے آخری عشرے میں خود بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو خوب عبادت کے لیے لگانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نا عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرنی ہے اور خود بھی انشاءاللہ ایکٹیو ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس خاص دن کے لیے اس کی ترغیب دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کام آسان کرے۔ کرنے کے کاموں میں دیکھ رہی ہے کیا کرنے کا کام ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے، اگر ممکن ہو تو کام سے چھٹی لے لیں اور عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں۔ پھر نمبر 3 دیکھیے تراویح تہجد وغیرہ میں حد الوسع طویل قیام کریں۔ پھر یہ کہ کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار کریں، رات کو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ تو اوورال جو آپ عبادت کرتے تھے الحمدللہ رمضان کے 20 ڈیز میں وہی عبادت ہے سب کچھ، لیکن کیا ہے کہ آپ نے جسے کہا جائے اور زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے ان 20 دنوں میں نہیں کر پائے تو آپ نے ان 10 دنوں میں بہترین انداز سے جو بھی آپ الحمدللہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں میں قیام اللیل کر سکتے ہیں، تہجد تراویح، تو اس میں کوشش کیجئے کہ آپ کا قیام طویل ہو نا، اور رات میں خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں بعض مساجد ہوتی ہیں کہ جہاں پہ قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا، تو اصل بات ہے کہ آپ کو سیلف موٹیویٹ ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ خود موٹیویٹ نہیں ہیں تو پھر آپ
چاہے مسجد میں عبادت کرنا ہو یا گھر میں، آپ عبادت نہیں کر پائیں گے تو اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کیجیے، کھڑا کیجیے۔ آئی نو کہ بہت زیادہ 20 دن سے مسلسل روزہ رکھتے رکھتے بعض اوقات ہر ایک کی اندر اتنا جیسے کہا جائے ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے نا، تو ایسے موقع پر کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے، جہاں روزہ رکھنا وہاں ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کے راستے میں، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو، نفلی صدقات کرنا ہو، جسے کہا جائے قرآن مجید کی تلاوت ہو یا قیام ہو یا اذکار دعائیں ہو نا، خوب خوب کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے۔ انشاءاللہ یہیں تک کریں گے، ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے خلاصۂ قرآن کی طرف۔ آج ہمارا الحمدللہ جس نمبر 26 ہے اور سورہ الاحقاف سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحقاف مکی ہے، اس میں 35 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا جو ٹاپک ہے دوسری مکی صورتوں کی طرح اسلامی عقائد پہ بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیے سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کے حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اصل بات ہے کہ مشرک جو ہے نا، اللہ کو ایک تو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ در در جسے کہا جائے در در کا بھکاری ہوتا ہے، تو کئی خداؤں کو پوجتا ہے نا، جو کہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی مت ماری جائے کہ انسان اس قدر جہالت میں چلا جائے کہ اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے اپنی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دے۔ پھر آگے دیکھیے بتایا جا رہا ہے، مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ کبھی تو وہ کہتے تھے سحر، اور کبھی جسے کہا جائے کہتے تھے کہ یہ تو خود تراشا جسے کہا جائے کلام ہے، یعنی خود سے کسی نے اس کو تراش دیا ہے۔ اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر، یہ غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ کیا بات پتہ چلی؟ کفار مکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے نا، تو کفار مکہ بلال جسے رضی اللہ عنہ، عمار، صہیب، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ جیسے مسلمانوں کو جو غریب اور قلاش کے لوگ تھے نا، یعنی بہت غریب لوگ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سب سے پہلے شرف حاصل ہوا۔ یہ دیکھ کر کہتے تھے یہ مشرکین مکہ، اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جسے کہا جائے عزت والے مرتبے والے لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے، نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے خود ہی سے فرض کر لیا کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا، اور جب ہم نے اسے نہ اپنایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی قرآن کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا، اساطیر الاولین۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ دنیاوی معلومات میں ممتاز ہونا اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت اسٹیٹس دے دے، مال و دولت دے دے، تو یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ اللہ کے یہاں بہت قابل احترام ہے، یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اللہ کے یہاں جو مقبولیت کی دلیل ہے وہ ایمان اور اخلاص ہے۔ یاد رکھیے جتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان اور اخلاص آتا جائے گا اللہ کے یہاں مقبول ہوتے جائیں گے۔ اور مال و دولت تو آزمائش کے طور پر اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو کبھی بھی اس دنیا کے مال و متاع کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے میں بہت مقبول ہوں تبھی اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اتنا کچھ دے رہا ہے۔ اصل دیکھیے کہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے، آپ کا اخلاص کہاں ہے۔ اس لیے مسلسل دعا مانگا کیجیے، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ اب آگے سے دیکھیے تو یہی کہتے تھے کہ یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا ہے تو پھر کیا کیا مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے جسے کہا جائے جواب دے دیے گا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں اور وہ اسی طرح جسے کہا جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تو کس انداز سے وہ رہنمائی دیتی تھی نا، تو اللہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایمان لانے کی توفیق دے دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورہ احقاف کے اندر 2 طرح کے آپ کو اپوزٹ جسے
جیسے کہا جائے اگزامپل آپ کو نظر آئیں گے. پہلی جو اگزامپل ہے، پہلا جو نمونہ ہے نیک بیٹے کا ہے نا، جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جو ہے شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اولاد دے. ربی حبلی من الصالحین. جب ایمان کا نور آتا ہے نا تو خود ہی دیکھے گا کہ ایسے موقع پر انسان کے قدم مضبوطی سے جم جاتے ہیں شریعت پر. اور جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں اور وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک پیک جوانی کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. کیا کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا. اللہم آمین. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو پہلی دعا اس نے کیا مانگی؟ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرنے والے بنے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دوسری کیا دعا مانگی کہ ایسے عمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہ ہمیں ایسے عمال کی توفیق دے دے جو تجھ کو پسند ہو، جس سے تو راضی ہو جائے. کتنی خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہیں نا. تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے. کتنی پاورفل دعا ہے نا. نعمتوں کی شکر گزاری مانگ لی، اور جب نعمتوں کی شکر گزاری آئے گی اور آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لیکن جب ہم نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں نا. تو جب سب سے پہلے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری، دوسرا اللہ تعالیٰ سے جب بھی کام مانگیں نیک عمال کی توفیق مانگیں، ایسے عمال کی جو جس سے اللہ راضی ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور تیسری اولاد کی اصلاح نہ کہ اس کو نیک بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لے. اللہم آمین. اب دیکھیے ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے بھی جنت کا وعدہ ہے. آگے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا انہی آیات میں آئے گا کہ جو اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جوانی میں پہنچ کر اپنی والدین کے لیے بھی اور سب کے لیے ایسی دعا مانگتی ہے، تو پھر ایسی اولاد کے لیے الحمدللہ جنت کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی اولاد دی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمارے اعمال میں مزید، ہمارے نام اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے. پھر اس کے برعکس دیکھیں دوسرا نمونہ جو کہ شقی، بدبخت اور نافرمان بیٹے کا ہے نا. اس کے والدین اسے اسلام ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو جواب میں بڑی تکبر سے کہتا ہے اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا. اب دیکھیے کیسا رویہ ہے نا. کیسے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے تو کسی کو بھی جسے کہا جائے زندہ نہیں کیا گیا، بدبخت ہے نا. اللہ اکبر. اب دیکھیے اتنا گستاخانہ رویہ ہے نا. کیسا نافرمان اولاد ہے نا. کیسے اس کے برے انجام کا ذکر کیا گیا نا. اور اس کے والدین مومن ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ایمان لے آئے. ہم میں سے کتنے والدین ہیں نا جو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلے، جب اللہ نے خود ان کو ہدایت دی نا. مگر ان کی اولاد اس دعوت پر شدید اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کہتی ہے تم دونوں کے لیے اوف ہے، تم نے تو مجھے تنگ کر دیا. اللہ اکبر. اور مکہ میں ایسے بہت سے خاندان تھے آج کے جن میں والدین تو ایمان لے آئی تھی مگر اولاد مشرک اور قیامت کے منکر تھی، یا اولاد ایمان لے آئی تھی تو والدین مشرک تھے اور قیامت کے منکر تھے. تو وہی ورثہ چل رہا تھا نا. اللہ نہ کرے جب میں اور آپ اپنے بچوں کو شعوری دین کی طرف بلاتے نا، بعض اوقات بچے آپ کی دعوت نہیں سننا چاہتے، آپ کی بات سے اکساہٹ محسوس کرتے ہیں نا، اکتاہٹ چاہتے ہیں کہ کیا ہے اف، جیسے آپ جیسے ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں نا. تو یاد رکھیے اللہ سے خوب رو رو کے رمضان کی گھڑیوں میں دعا مانگے. دیکھیں ہدایت دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیے جو دوسرا کیریکٹر ہے جو کہ نافرمان بیٹے کا ہے، اس کے والدین مومن ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اولاد بھی ایمان لے آئے، لیکن اولاد نہیں ایمان لاتی. تو ایمان کون لائے گا؟ کس کو ہدایت ملے گی؟ جس کو اللہ چاہے گا اور جو طلب اور تڑپ رکھے گا. اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ قلوبنا. اللہم آمین.
خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیے۔ تو وہی بات ہے کہ جب انسان کو دوبارہ اور زندہ ہونے پر یعنی مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں ہوتا نا، پھر انسان اوف اوف کہتا ہے اور سامنے والی کی بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا، بس یوں ہی ہوا میں اڑا دیتا ہے نا کہ تو پہلے بھی لوگ ایسے ہی پیدا ہوئے اور یوں گزر گئے، ان میں سے تو آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، تو پھر ہم کیسے ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ تو پہلا جو اگزامپل دی وہ ایمان اور ایمان والے کی ہدایت والے لوگوں کا راستہ تھا، اور دوسری اگزامپل اہل کفر کی دی، اہل کفر و طغیان کی دی۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ ایسا اولاد کی حیثیت سے اور ہماری اولادیں جسے کہا جائے کس مطلب ایمان کی حیثیت سے کہاں پہ کھڑے نا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رمضان کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان دے دے گے، اس کے بعد انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جما دے۔ پھر دیکھیے ان دو جسے کہا جائے اپوزٹ نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم کا قصہ بیان کرتی جنہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، انہیں تباہ برباد کر دیا گیا، انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا۔ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا آج تو موسلا دھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور تھے اور بڑے جسم کے مالک تھے، لمبے لمبے نا، تو ہوا نے انہیں اپنی دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹک دیا، وہ زمین پر مردار جیسے مردہ ہوتا نا، جیسے مردار کی طرح اس طرح پڑے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو دراصل ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر تم نے سرکشی کرو گے تو تم بھی جسے کہا جائے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو پھر وہ دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے نا۔ اور اگر آپ دیکھیے تو قرآن مجید کا کتنا خوبصورت اسلوب ہے نا، کہ پچھلی قوموں کے جسے کہا جائے ان کے جو حالات ہیں، ان پر آنے والے جو عذاب ہیں، اس کے ذریعے سے جسے کہا جائے اہل مکہ کو اور تمام جسے کہا جائے انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس سے ہم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو طاقتور تھیں نا، لیکن جب وہ اللہ کے حکموں کے آگے بڑی بنی، سرکشی اختیار کی، تو کیسے عذاب نے ان کو آگے لے لیا نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اتنی نافرمانی میں شیر ہو جائے کہ پھر اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی نہ بچا سکے۔ اللہ سے دعا مانگا کیجیے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم آمین۔ سورت کے اینڈ پر بتایا گیا کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کیجیے، آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، اور صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ بھی صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے کر کہہ رہے کہ آپ کی قوم نے اگر آپ کو جھٹلایا، آپ کی قدر نہ کی، آپ کی مخالفت کی، ایذا رسانی کے در پہ آپ کے اوپر آپ کے پیچھے لگ گئے، تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اگلے جو اس سے پہلے اولو العزم پیغمبروں کو تو یاد کریں کیسی کیسی ان پر اذیتیں، مصیبتیں، تکلیف انہوں نے برداشت کی نا، کن کن زبردست مخالفت کو انہوں نے پیش مطلب ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا نا، انہوں نے مخالفت کو صبر سے برداشت کیا۔ اور یہ جو اولو العزم پیغمبر ہے، اس میں کون کون سے پیغمبر ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خاتم الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر بتایا کہ دیکھو ان اولو العزم انبیاء نے کتنی مدت اپنے مخالفوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا، لہٰذا آپ کو بھی اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ دنیا تو ویسے بھی جیسے کہا جائے، آپ دیکھیے امتحان کی جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون جو ہے مخالفین کے جسے کہا جائے یعنی جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ کو جسے کہا جائے تنگ کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ کو کوئی جھٹلائے، آپ کی مخالفت کرے، آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہ کرے اور طرح طرح سے آپ کو ٹارچر کرے، تو ایسے موقع پر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور صبر کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں نا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔
اتنی خوبصورت آیت ہے نا کہ سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا، کتنا خوبصورت ہے آخرت کا گھر، اور ہم میں سے ہر کوئی آخرت کا گھر چاہتا ہے نا، تو آخرت کے گھر کے لیے جو کی ہے وہ ہے صبر اور تقویٰ۔ جتنا صبر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کر دے، صبر انڈیل دے ہمارے اندر، اللہم آمین۔ اب آگے دیکھیے سورہ محمد جو کہ مدنی ہے، اس میں 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے قرآن کریم کے صرف 4 صورتوں میں جسے کہا جائے پایا جاتا ہے، ایک آل عمران، سورہ الاحزاب، سورہ محمد اور سورہ فتح۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان نہیں ہے۔ اس صورت کو آپ دیکھیں، سورہ محمد کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس صورت کا جو ٹاپک ہے وہ حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ اب دیکھیے صورت کے ابتدا میں کفار اور منافقین کے درمیان فرق بیان کیا گیا۔ کفار کیا ہیں؟ باطل کی اتباع کرتے ہیں، اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جما دے۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کو وجود ہوگا تو یاد رکھیے، جب انسان 2 طرح کے گروپ کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی نا، ٹکراؤ بھی ہوگا۔ تو ایسے موقع پر فرمایا گیا جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے۔ لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی تھی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جس کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا، اور یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے کیا کیا؟ ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا تو کوئی محدث تھا تو کوئی فاتح تھا تو کوئی وزیر اور کوئی فرما روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے نا، ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے، کیسے غلامی سے نجات دلاتا ہے نا۔ وہی جو جسے کہا جائے غلام تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کا کام لیا نا، کیسے مفسر بنے، کیسے محدث بنے، کیسے فاتح عالم بنے نا۔ تو اصل بات ہے کہ وہ طبقہ جو کہ انسانی حقوق سے محروم تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بتا دیے نا، کیسے ان کو جسے کہا جائے ان کے خون کی حرمت بخشی، بیسیکلی ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، طبقے میں ایک حصہ یعنی معاشرے میں ایک جسے کہا جائے ان کو اسٹیٹس دیا گیا۔ اللہ کرے آج یہ جو اسلام کا جو بول بالا ہے نا، جو اسلام جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ کرے یہ عام ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے آج ہم کتنا اسٹیٹس کانشیس ہے نا، ہم کتنا زیادہ اپنے ہی اسٹیٹس کے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اسلام دیکھیے کسی طبقاتی نظریات پہ بات نہیں کرتا ہے، اور کیسے جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ نے انہیں جسے کہا جائے اس غلام طبقے سے کیسے مفسر پیدا کیے، کیسے محدث پیدا کیے نا۔ اور کبھی بھی جو مسلمان تھے واقعی پچھلے دور کے، انہوں نے غلامی کی وجہ سے ایسے مفسر کو، ایسے محدث کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ پھر دیکھیے صدقہ و خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ اب دیکھیے جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے انشاءاللہ آپ کو ہوگا، جس کے مطابق اللہ کے نبی کے صرف ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو دیکھیے کس قدر جوش ہوتا تھا نا، کیسے گردنوں کو آزاد کرتے نا، کیسے جسے کہا جائے مطلب آزادی دلاتے اس پیسے کے عوض۔ آپ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، کیسے بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے آقا سے نجات دلائی، اور کیا کچھ جسے کہا جائے ان کی نیکیوں میں سے حصہ لے گئے۔
تو صحابہ حریص ہوتے تھے نیکی کرنے میں، انٹرسٹ لیتے تھے۔ یہ قرون اولیٰ کے مسلمان تھے نا، کہ جن کو پتہ تھا کہ دراصل اصل جیسے کہا جائے کامیابی کیا ہے نا۔ تو دیکھیے 30,000 غلام آزاد کرنا کوئی چھوٹی بات ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ جہاں نیکی کے کام پتہ چلے ہم بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنے۔ پھر دیکھیں سورۃ القتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے مومن بندے اللہ کی دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ و دعوت کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے کہ انہیں کافروں پر فتح و غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیں، اس کے علاوہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں، وہ دین کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہو گیا۔ انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا پر غالب فرما دیا۔ آج بھی ہم اگر اسلاف کی تاریخ دیکھ لیں تو پوری جیسے کھاجا اوراق بھرے ہوئے نا، تو وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص کسی اختیار والے کے سامنے ایک حاجت مند کی حاجت بن جائے گا، جو خواہ وہاں نہ پہنچ سکتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ کس حد تک ثابت قدمی چاہتے ہیں نا، اللہ سے دعا کیا کیجیے مسلسل استقامت کی۔ اب آگے بتایا اللہ نے اس جنت کی جھلک بھی اس صورت میں بیان کی جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا کہ اگر تم سچے دل کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کے بتائے ہوئے صالح عمل اختیار کرو تو تمہیں ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جنت کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ اس کے برعکس دیکھیے ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا۔ آیت قتال سن کر ایمان والوں کی تو قوت ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، جبکہ منافق پر موت کسی کیفیت بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے منافقت سے کہ جہاں دین کو ضرورت ہے، جسے کہا جائے مسلمانوں کی، ایسے موقع پر منافق پر ایسا لگتا تھا جیسے موت طاری ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے نا، تو مکہ میں بھی کچھ مسلمانوں کا یہ تقاضا تھا کہ ہمیں کفار کے خلاف قتال کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن قتال کی اجازت کے بجائے انہیں حکم ہوا کہ اس لڑائی سے اپنے ہاتھ بند رکھیں، کیا کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دینا۔ جب ہجرت کے بعد ان کو دو ٹوک انداز میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم نازل ہوا تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کمزور تھا نا، بزدلی تھی، وہ اس حکم سے اس طرح جسے کہا جائے کانپ گئے، جس طرح ان پر موت طاری ہو جائے، جیسے بے ہوشی طاری ہو چکی ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا، ان کی کیفیت بتا دی کہ ایسے لوگ ہلاکت میں جانے والے، بربادی ہے۔ اس ہلاکت سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے اور لوگوں کو اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہوئے قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے اور مضبوط ہوتے تو یہ کام انہیں ضرور کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کا یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے جی چرایا، تو پھر کس کو دعوت دی؟ ہلاکت کو دعوت دی، تو پھر ذلت و تباہی ان کا مقدر بن گئی نا۔ اصل بات ہے منافق جو ہے نا بزدل ہوتے ہیں، اسی لیے قتال فی سبیل اللہ سے گھبراتے ہیں نا، کتراتے ہیں، اور دشمن کے ہاتھوں جسے کہا جائے ذلیل اور خوار ہونا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو ہلاکت میں جسے کہا جائے ڈالنا نہیں چاہتے نا۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب کبھی دین کے حوالے سے کوئی حکم آئے، شریعت میں کوئی حکم آئے، تو میں اور آپ بھی جسے کہا جائے کسی طرح بہانہ بنا کر اور دین سے جسے کہا جائے مطلب اس حکم سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، بلکہ میں اور آپ کیا کریں؟ اس حکم کی اتباع کریں اور جو کہا جا رہا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے رمضان کی گھڑیوں میں منافقت سے بچنے کی دعا کیجیے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور۔ پھر آگے دیکھیے جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں
وعید کے انداز میں کہا گیا اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے نا، اللہ تو جسے چاہے کام لے لے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے دین کو سرو کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی خوش نصیبی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان اور تقوی کی راہ سے پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری بجائے ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ اللہ کی مطیع و فرما بردار ہوگی اور اس کی راہ میں کش کرنے سے تمہاری طرح بخل نہیں کرے گی اور اس کے تمام اوامر اور نواہی کو پوری طرح بجا لائے گی نا۔ یعنی جو جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے نکلنے کے لیے وہ نکلے گی، تمام اوامر کو پورا کرے گی نا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیسے جسے کہا جائے تن من دھن سے سب کچھ اللہ کے حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لگا دیا، اور اسی لیے دیکھیے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دین میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کام تو میں اور آپ کر دیں گے، اور جو میری اور آپ کے نفس میں وہ بوجھل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر میں اور آپ اللہ کے حکموں سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری جگہ آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا جو میری اور آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تو جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ یہ تو میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کلاس کے لیے چنا، اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بس اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمیں چنا ہے تو اخلاص کے ساتھ ہم تیرے ہر حکم پر سمینا و اطاعنا کہنے والے بن جائیں۔ اللہم آمین۔ اب آگے دیکھیے سورہ الفتح۔ سورہ فتح جو ہے مدنی ہے، اس میں 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور یہ صحیح بخاری اور ترمذی میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اہم صورت ہوگی کہ جو اللہ کے نبی کو دنیا و ما فیہا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت کے مضامین کو تھوڑا سمجھنے کے لیے اگر میں اور آپ صلح حدیبیہ اور بیت الرضوان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ صورت آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بےحد خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں 14 یا 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکے والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب وہ وہاں گئے تو ان کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی اصحاب سے عدم فرار پر بیعت لی کہ وہ فرار حاصل نہیں کریں گے۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام شرکا بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے راضی ہو گیا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ ان کو اللہ کی رضا الہی اور جسے کہا جائے اللہ کے سچے پکے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ دیکھیے کمٹمنٹ جب انسان پورا کرتا ہے نا تو پھر سچے پکے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ بھی اپنے قول اور فعل میں سچے ہو جائیں، اور جب کبھی کسی بھی حوالے سے دین کی کاز کے لیے آپ کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پر راہ فرار اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کیسے جسے کہا جائے بیت رضوان میں شرکت کرنے والوں سے راضی ہو گئے نا۔ آج ہم رمضان کی گھڑیوں میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے، سکھا رہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے کہ ہم خالص تیرے لیے کام کر رہے نا۔ اب کیا ہوا؟ یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ کون سی افواہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی نا۔ پھر کیا ہوا؟ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا جس کے مطابق دونوں فریق 10
سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اس معاہدے کے بعض شقوں سے یعنی بعض جو کنڈیشن سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کو فتح مبین ہونا اس وقت یعنی بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے فتح مبین ہے نا، حالانکہ بظاہر مسلمانوں کی مطلب یہ جو کنڈیشنز رکھی گئی تھیں اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا، اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ واقعی یہ فتح مبین تھی۔ مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اب اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش کتنی تھی، 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی کے زیر قیادت کہا جاتا ہے کہ لشکر مجاہدین کی جو تعداد تھی وہ 10,000 تھی۔ اللہ اکبر! یہ انقلاب اس حدیبیہ کی یعنی جو حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط رکھی گئی معاہدہ جو امن کی وجہ سے، یہ جسے کہا جائے یہ انقلاب ہوا کہ جب اللہ کے نبی مکہ فتح کریں تو جو مجاہدین کا لشکر ہے وہ 10,000 ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ مساحلت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی صفات نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس سے کل کے شرابیوں اور کل کے رہزنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ان کی گردنیں آپ دیکھیے خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئی، اور سورۃ الفتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس لیے ان میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت دی گئی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر بھی 2 اپوزٹ گروہ کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت یعنی جہاد کی، اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شکست قتال کریں گے، آپ کی قیادت میں اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ بہت پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا تو اس نے اسے جان لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ جبکہ دوسرا گروہ کن کا تھا؟ منافقوں کا تھا نا، جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! کیسے ان کی سوچ تھی نا۔ تو اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں اپنے نبی کو پیش کی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ دیکھیے کیسے منافق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر مشکل کا جب وقت آتا ہے تو منافق کیا کرتا ہے؟ جھوٹے بہانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی منافقت کی سطح پر جائے۔ پھر منافق ہمیشہ اسلام اور دین کی حمایت میں نقصان اٹھانے سے ڈرتا ہے نا، اور منافق ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتا ہے۔ منافق حقیقت میں ہلاکت میں پڑنے والی کیٹیگری میں مراد ہے کہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ ہیں نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی منافقت کا روگ اپنے دل میں پالے، تو پھر دیکھیے کتنا نقصان ہے نا، کیسے جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ اسی لیے پھر دیکھیے آگے بتا دیا اس صورت کے اینڈ پر کہ 3 امور بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے انشاءاللہ دیکھیے ایسا ہو کر رہے گا۔ آج بھی دین اسلام کو جتنی بھی ادیان عالم ہے نا ان سب پر جیسے کہا جائے غلبہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، آمین۔ پھر دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور وہ سب اللہ رب العزت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کے طالب ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے،
آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ملا کر بتلائیں۔ یاد رکھیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کافروں سے جسے کہا تھا سخت کلامی سے پیش آتے یا انہیں پیش آنا چاہیے، بلکہ یہ کہ وہ کافروں سے کسی صورت تک کا نہیں رہتے۔ اصول دین کے معاملے میں نہ وہ ان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، نہ بک سکتے ہیں، نہ نرم رویے اختیار کرتے ہیں، نہ ان کی دھمکیوں اور سازشوں سے مروب ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے خود انہیں مروب رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں مثالیں ہیں۔ ابو دجانہ کے بارے میں کیا ہے، جنگ احد میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا آج میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سیدنا ابو دجانہ جو پہلوان تھے آگے بڑھ کر کہنے لگے میں کروں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں اپنی تلوار دے دی۔ انہوں نے ایک سرخ پٹی اپنے سر پر باندھ رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کی عطا کردہ وہ تلوار لے کر بڑی شان اور فخر کے ساتھ کافروں کی طرف بڑھے اور بہت سے کافروں کو موت کے گھاٹ اتارتے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ چال ہرگز پسند نہیں، مگر آج ابو دجانہ کی یہ چال اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ خود 1400 صحابہ کے ہمراہ جسے کہا جائے عمرہ قضا کے لیے آئے تو صحابہ کو طواف میں رمل کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مدینہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور بنا دیا، اسی لیے آپ نے طواف میں نوجوانوں کی طرح اکڑ کر آدھی دوڑ کی چال یعنی رمل کا حکم دیا۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی فوجی قوت اور شان و شوکت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جس سے کفار مکہ اس قدر مروب ہوئے کہ ان میں مقابلے کی کوئی جسے کہا جائے ہمت ہی نہیں رہی نا۔ اللہ اکبر۔ اور مومنوں کے ساتھ کیسے رحم دل ہے، نرم گوش ہے نا صحابہ، ان کے آپس میں جو ہمدردیاں ہیں، غم گزاری ہے، تواضع ہے، قاتل مدارت، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے ان کی ایسی اخلاقی تربیت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جہاں گرم ہونے کی ضرورت ہوتی فوراً گرم ہو جاتے اور جہاں نرم ہونے کی ضرورت ہوتی نرم پڑ جاتے۔ ان کی باہمی محبت اظہار کے کتنے واقعات آتے ہیں نا، اور ان کے چہرے ایسے لگتے تھے جیسے شب بیداری کرنے والے، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ اور ان کی یہ صفات جو تھی وہ تورات اور انجیل میں خود اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے، ان کے ساتھیوں کی جسے کہا جائے صفات موجود تھی نا۔ تو یہ تھے اللہ کے نبی کے صحابی نا۔ آج آپ دیکھیں آج ہم دین کا کام کرنے کرانے والے، کیا ہمارے اندر واقعی ایسی جسے کہا جائے الفت پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، ایسی غم گساری پائی جاتی ہے، ہمدردی، خیر خواہی، خاطر مدارت نہیں ہے؟ تو اللہ سے دعا کرے کہ دین والے آپس میں بھائی کی طرح ہے نا، حقیقی بھائی کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ اور سچے معنی میں جب دین آتا ہے نا تو پھر یہ آپ کو اخوت اور اظہار و قربانی کرنا سکھاتا ہے نا۔ لیکن اگر صحیح معنی میں جب اخلاقی تربیت نہیں ہوتی تو اور صرف دین کا لبادہ اوڑھ لیا جائے تو پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر انسان ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتا ہے اور صرف اپنی جسے کہا ہے اپنی من باتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کوالٹیز دے دے کہ صحابہ کیسے ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے لیے رحم دل دینا، اور کئی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے، اللہم آمین۔ دیکھیے کہ یہ ایسی جماعت تھی جو دنیا میں ہر اعتبار سے کامیاب ہوئی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا، یہ اپنے رب پر راضی ہوئے اور ان کا رب ہمیشہ کے لیے ان پر راضی ہو گیا۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی فوج ہے، خبردار اللہ کی فوج کامیاب ہونے والی ہے۔ کیا کون سی فوج؟ حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کی فوجی جسے کہا جائے کامیاب ہوگی، تو جو لوگ انشاءاللہ نیک اعمال کریں گے انشاءاللہ ان سے اللہ کی طرف سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اپنی رضامندی لکھ دے۔ اللہم آمین۔ کثرت سے دعا پڑھا کیجیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام مدینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اب آگے دیکھیے سورۃ الحجرات جو کہ مدنی ہے، اس میں 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ ان میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اسی لیے اسے سورہ حجرات کہا گیا۔ آپ دیکھیے چونکہ سورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے، یعنی جو مکارم اخلاق کا مطلب کیا؟ بہترین اخلاق بیان ہوئے، اسی لیے اسے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس سورت کے جو اہم ٹاپک ہے وہ سب سے پہلے کیا، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب
جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کریں۔ ایسے نہ پکارا کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ ادب تعظیم اور احترام جو ہے یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور دوسرا آپ سے کلام کرتے ہوئے نہایت وقار اور سکون سے کرو، اس طرح اونچی اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے پریشانی لگتی تھی کہ آواز اگر کسی کی اونچی ہے تو ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ اس اونچی آواز کی وجہ سے کہیں میرے اعمال تو برباد نہیں ہو جائیں۔ آج ہم جب مکہ مدینہ جاتے ہیں کیسی آوازیں اونچی ہوتی ہیں، کیسے جسے کہا جائے اللہ کے نبی کی جو ریاضت جنہ میں جانے کے وقت کیسے دوڑ مچتی ہے اور کیسی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ منع کیا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر دیکھیے دوسرا حکم کیا دیا ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور اگر ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ قبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اس میں جو دو باتیں بتائی گئیں کہ افواہوں پر کان مت دھرے نا، کیونکہ بعض اوقات انسان بغیر تحقیق کے بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی نا۔ تو جب تک میں اور آپ تحقیق نہ کریں، اس کی دلیل کو معلوم نہ کریں، کنفرم نہ ہو جائے، بلا وجہ میں جو واٹس ایپ یا جسے کہا جائے میڈیا پہ فارورڈنگ کا سلسلہ ہے بچ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ خبر درست ہے کہ نہیں نا، اور پھر اس کی وجہ سے جو آگے فتنے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اور تو دوسری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ رمضان کی گھڑیوں میں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایمان کی محبت ڈال دے۔ اور ایمان کی محبت جسے کہا جلانے کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر قضایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑیں۔ اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ کرے ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد کرنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان کیا کرو، صلح کروا دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا اجمی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں نا۔ تو کبھی ایک دوسرے کے مخالف آ جائیں تو کیا کرو، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور اس کے بعد پھر 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کے بارے میں بتایا گیا جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر دیکھیے ایک شخص دوسرے کا مذاق اس پر اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ اور تمسخر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، مذاق اڑانا، توہین کرنا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم حسد نہ کرو اور ایک دوسرے پر بولی نہ بڑھاؤ اور بغض نہ رکھو اور قطع تعلقی نہ کرو۔ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر تجارت نہ کرے۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ اس جگہ ہے آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں بہترین اخلاق والا ہو۔
تو میں اور آپ بھی کسی کو حقیر جان کر لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں نا۔ آج اسکولوں میں دیکھیں کتنا بولنگ کیا جاتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی شیٹرڈ ہو جاتی ہے نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جسے کہا جائے ایک معاشرے کے جسے کہا جائے نا بہاؤ میں بہہ جائے اور اپنے آپ کو یہاں کے آگے جسے کہا جائے اسٹیٹس میں لانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ دوسری برائی یہ کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر عیب لگائے نا۔ انسان اسی وقت کسی کے عیب اچھالتا ہے نا جب اس کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، چاہے یہ کام عادت کے طور پر انسان کرے یا حسد میں آ کے کرے یا مخالفت کی بنا پر کرے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی کسی کی عزت کو جسے کہا جائے اس انداز سے کے لیے اور اس پر عیب لگائے، اس کو تانا دینا۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ تیسری برائی یہ کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیں کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگوں کو برے لقب سے پکارتے ہیں، ان کو حقیر جاننے کے لیے نا، ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی کو کسی بھی اس انداز سے اس کو حقیر جان کر اس کسی بھی حوالے سے ایسے نام سے پکارے جس سے اس کو اذیت ہونا۔ چوتھی برائی ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بدگمان ہو۔ آپ دیکھیں جو فساد ہے نا کسی بھی گناہ کی وہ بدگمانی سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے پورے گھروں کو جسے کہا جائے فساد کا نمونہ بنا دیتی ہے نا۔ تو بدگمانی جہاں کسی کے بارے میں آئے یاد رکھیے اسی وقت اپنے آپ کو آپ نے سٹاپ لگانا ہے اور کثرت سے دعا کرنی ہے، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ بدترین جھوٹ ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو بدگمانی سے بچنا ہے اور لوگوں کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے۔ پھر پانچویں برائی بتائی کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کے ٹو میں لگے رہنا۔ کتنا مزاج بن گیا ہے نا کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب کو جسے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا، اور جہاں کوئی کمزوری ملتی ہے فوراً میڈیا پر نشر کر دیتے ہیں نا۔ ایک مزاج بن گیا ایک دوسرے کے عیب لگانا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑنا اور پھر اس انداز سے میڈیا میں اچھالنا نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی حسد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، دل میں اناد کی وجہ سے اس انداز سے کسی کے عیب اچھالے۔ اللہ نہ کرے۔ آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا کہ اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تو تم ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو مسلمانوں کی عیوب کی ٹوم میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا۔ تو اصل بات کیا پتہ چلے کہ ہم میں سے جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کے عیب ٹٹولنے کے بجائے اپنے عیب پر نظر رکھنے والا بنا دے تاکہ میں اور آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے الحمدللہ منع کیا گیا وہ یہ کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مثال بھی کیا کیا دی ہے جس سے ہر سلیم و تباہ انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا بھائی ہے، اور وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے نا۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسے سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت میں برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ خاموش رہ کر تائید نہ کرے تو غیبت کرنے والے کو اس کام کی جرت ہو نہیں سکتی نا۔ دونوں ہی اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے لذت حاصل کر رہے ہیں، ایک غیبت کر کے اور دوسرا اسے سن کے۔ اسی لیے غیبت سننے سے بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے غیبت کرنے والے کو اس سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے نا۔ اللہ سے بس ہم سب توبہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اور اللہ سے ڈرو ان تمام گناہوں سے توبہ کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ کسی کی غیبت کی ہے تو رمضان کی گھڑیوں میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہم فایما مؤمن سببتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ بہت ہی خوبصورت دعا، اس کو پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کے لیے قربت مانگتے جائیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ باہمی تعلقات کی خرابی کی ایک بڑا سبب حسب و نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے نا۔ اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانے جاہلیت کی آر اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی اور اللہ کے یہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں کیا مانگے؟ تقویٰ مانگے، کیونکہ اللہ کے نزدیک معزز بننا ہے تو تقوی کا حصول، جو کہ روزے کا مقصد بھی ہے، وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب میں اور آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اس لیے آخری آیت میں بتایا، صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رمضان کی گھڑیوں میں خوب اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جسے کہا جائے دینے والا بنا دے۔ آپ دیکھیں رمضان کی گھڑیاں نا، اپنے مال کو اور اپنی جان جو آپ الحمدللہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جسے کہا جائے لگا رہے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے جو واقعی دلوں میں بے وست ہو جائے اور انسان اللہ کے اور اس کی اللہ کی خاطر کچھ کر جائے نا، یعنی قربانی کی سطح پر جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ سورہ قاف کو دیکھتے ہیں جو کہ مکی ہے، اس میں 45 آیات 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ سورت کے ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کا جواب جسے کہا جائے حذف کر دیا گیا ہے، معلوم نہیں، یعنی کلام میں مذکور نہیں ہے، اور وہ ہے کیا؟ لا یبعثن، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا تھا۔ حالانکہ دیکھیے محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے آگے بتایا، ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کے دورہ تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو گئے۔ تو یہ صورت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وسواس اور خیالات گزرتے ہیں نا، ان تک اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اس کے اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے، اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب یعنی حساب و جواب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر انسان کو اپنے نامے جو بھی اس نے اعمال کیے نا، جو فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، اس کے اعمال، اس کے اقوال، سب کا جواب دینا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، مسلسل کرام کاتبین لکھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا کچھ نام اعمال کو کس کس چیزوں سے میں نے اور آپ نے بھر دیا ہے، اور کل ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے سورت کے اینڈ پر اللہ کے نبی کو مشرکین کی بےہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے، جب کوئی آپ کو ایذا رسانی دے، آپ کسی سے تنگ آ رہے ہو نا، آپ کو کوئی بہت زیادہ تکلیف دے، ایسے موقع پر، ایسے مشکلات میں آپ نے بھی کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور خوب خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تحمید بیان کرنی ہے، تاکہ جو ذہنی کوفت ہے نا تو وہ دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کی تلقین کے ساتھ صبح و شام اللہ کی تسبیح یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے مراد نماز بھی ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا، تم اپنے پروردگار کو یوں بے تکلف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اگر تم ایسا کر سکو تو تم طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی عصر قضا نہ ہونے پائے تو ایسا ضرور کرو۔ اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ تو کیا پتہ چلا، جب کوئی آپ کو تکلیف دے، آپ کو ایذا دے، آپ کو تنگ کرے، زج کرے، تو آپ نے کیا کرنا، نمازوں کے ذریعے سے اور تسبیحات کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مفلس مہاجرین آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشگی والی نعمتیں حاصل کر چکے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے جواب دیا، ہماری طرح نماز روزے تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تمہیں ایک ایسا عمل بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سب سے آگے نکل جاؤ تم، اور تم سے آگے کوئی نہ نکلے، لیکن وہ جو اس عمل کو کرے، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے آپ کی اس حدیث کو سنا ہے اور وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ آپ بھی مانگ لیجیے، رمضان کی گھڑیوں میں جو نیکیوں کی توفیق مانگنی ہے۔ اسی لیے آخریات نے فرمائی یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں نا ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ تو کیا بات پتہ چلے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی مجھے اور آپ کو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور جو میری وعید یعنی ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتا ہے پھر وہ انشاءاللہ ضرور اس سے نصیحت لے لے گا نا۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ زور زبردستی سے کسی کو ایمان لانے پر مجبور کریں، آپ کا کام بس اتنا تھا کہ لوگوں کو یہ قرآن سنا سنا کر نصیحت کریں۔ پھر جس کے دل میں ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ یقیناً اللہ کی اس نصیحت کو قبول کرے گا، اور جو لوگ قرآن سننے کو گوارا نہیں کریں گے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کو یاد ہے قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک یا رب یا بار یا رحیم، اے اللہ ہمیں ان میں سے کر جو تیری سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور تیری نعمتوں کے وعدے کی امید لگائے ہوئے، اے بہت احسان کرنے والے، یا بار یا رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ میرا اور آپ کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل ہی میں برا جانے، اور یہ ایمان کا لیس درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی نصیحت کرنے والا بنا دے، تاکہ لوگ اللہ کے جو ڈراوے ہیں وعید اس سے ڈرتے ہوئے اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہم آمین۔ سورہ الذاریات جو کہ مکی ہے، اس میں بھی 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، اور پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہو یا آج کے کافر، یاد رکھیں یہ سب کے سب کسی ایک بات پر متفق نہیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ صورت دیکھیے متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات مجھے اور آپ کو بھی دے دے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کے دلائل دیے گئے۔ پہلی نشانی زمین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے نا، اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی، سمندر بھی، دریا بھی، گنگناتے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، چاندی، سونا، کوئلہ، پیٹرول جیسے خاموش جسے کہا جب منرلز، معدنیات بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ وہ سب کچھ رکھ دیا جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم میں اور آپ اپنے رب کی بڑائی میں گم ہوں کہ نہ ہو، بتائیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کے لیے رکھ دیا نا۔ پھر دوسری نشانی خود انسان کی ہے جو حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت آپ دیکھیے، اس کا رنگ دیکھیے، اس کے چلنے کا انداز دیکھیے، اس کا لہجہ دیکھیے، اس کی آواز دیکھیے، اس کی طبیعت دیکھیے، اس کی عقلی سطح دیکھیے کتنی مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، جو سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کا پھیلاؤ، اعصاب کے ایسا باریک اور ایسا محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین جو آٹومیٹک آلات ہیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے فرمایا اور خود تمہاری نفوس میں بھی نشانیاں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفسوں پر غور کرنے والا بنا دے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا
تو وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے جوڑے یعنی جو اعضاء کے جوڑے ہیں وہ عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسری نشانی بتائی گئی، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ جو انحصار ہے وہ کس پر ہے؟ آسمان ہے نا، آسمان پر ہے۔ اور آسمان سے کیا برستی ہے؟ بارش، یعنی جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز کو انکلوڈنگ انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے، تو ثابت کیا ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور سورج اور چاند کے ظہور پر ہونے پر موقوف ہے۔ یعنی اگر یہ سورج اور چاند نکلنا نہ ہو، یعنی ان کا یہ سلسلہ نہ رہے اور بارش نہ برسے، تو انسان کی زندگی جسے کہا جائے قائم نہیں رہ سکتی۔ موسموں کا جو عدل بدل ہے، کیسے آپ دیکھیں موسم چینج ہوتے رہتے ہیں نا، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو موسم ہے ان کا عدل بدل کرانا، کبھی اسپرنگ ہے تو کبھی آٹم ہے، تو کبھی آپ دیکھیے ونٹر ہے تو کبھی سمر ہے، اس کا تعلق بھی اس چیز سے ہے کہ جو بھی آپ الحمدللہ چیزوں کو اگا رہے نا، تو یہ چیزیں مختلف موسم اس چیز کو اگانے میں، پکانے میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، خاص تاثیر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں سمر کے اندر مختلف ویجیٹیبلس کو دیکھیں، کیا کچھ ورائٹی ہوتی ہے نا، تو مختلف موسم درکار ہوتے ہیں زمین سے چیزوں کو اگانے کے لیے۔ اسی لیے دیکھیے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق پچھڑا ذبح کر کے فوراً ان کے آگے کھانا پیش کیا نا، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مہمان نوازی کے آداب پتہ چلتے ہیں نا۔ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو خوب جسے کہا جائے قاطع مدارت کرنی چاہیے نا، انہیں کھانے کے لیے شائستہ انداز سے دعوت دینی چاہیے کہ جب کبھی آپ کے پاس مہمان آئیں تو آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیں، کتنی کریمانہ عادت تھی نا کہ کیسے فوراً بچڑا ذبح کرتے ہیں اور فوراً کھانا لا کے پیش کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی الحمدللہ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے مہمان نوازی نا، اور اس کا بہت اجر ہے۔ تو میں اور آپ بھی خوب الحمدللہ آپ جس حد تک کسی کی مہمانی کر سکتے ہیں بہت ہی شائستہ انداز سے ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا کر دے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک، وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ الحمدللہ ہم جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رمضان کی تاخیراتوں میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا لیسن ہو گیا اور آپ سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے کہ آئی نو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ عبادات میں لگے ہوں گے، کوشش بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ جو تڑپ ہے، یہ جو طلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ایک دفعہ سن لیں، تاکہ آپ دیکھیں جب صبح سویرے میں خود بھی پڑھتی ہوں یا آپ سنتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بات یاد رہتی ہے نا۔ تو بس وہی بات ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جس سے میرا اور آپ کا تزکیہ ہوگا، یہی اس کے ذریعے سے ہی کسی کو تذکیر یا کسی کو ڈرایا جا سکتا ہے، کسی کو اللہ کی طرف بلایا جا سکتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ اب آپ نے کیا سیکھا، اب اپنی کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہینڈ ریز کر دیجیے، ادروائز یہ کہ پھر میں جی آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے جو سے کیا سیکھا؟ جی سسٹر انشاءاللہ آپ لوگ ہینڈ 1 by 1 لے لیجیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی انشاءاللہ 1 by 1 لے لیجیے، جو ٹاپ پہ سسٹر وحیدہ انشاءاللہ آپ لے لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے نا کہ
माशाल्लाह इस बारे में पूरी जिंदगी गुजारने के तरीके बता दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। अगर हम, वही मैं सोच रही थी कि अगर ये सारी चीजें एक इंसान में आ जाएं तो मेरा ख्याल है वही कहते हैं ना दुनिया में जन्नत हो जाए। अगर सारे लोग इस पे अमल करें, ये मुआशरत में जो दुनिया में बुराइयां फैली हुई हैं वो सारी खत्म हो जाए, कि इखलाक अच्छा हो, दूसरे पे ऐब ना लगाएं, किसी को ताना ना दें, कभी बदगुमानी ना किसी से की जाए। देखें ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अगर हम किसी की अफवाह, मतलब कोई हमें गलत बात बताएगा तो उससे यहाँ तक बाज दफा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वाकई कत्ल गारत पे इंसान जाके खत्म होता है। गांव में देखे ना, उसने ये कहा, उसने कहा, उसने आगे बताई, होते होते वो छोटी सी बात इतनी लंबी हो जाती है ना कि वो बड़ों की लड़ाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि हमारे कुरान में कितनी प्यारी प्यारी है, कितने अच्छा इखलाक है, बात कैसे करनी है, आहिस्ता करनी है, अच्छे लहजे में करनी है, खुशी से करनी। मैं ये जब लिख रही थी तो मैं खुश भी हो रही थी कि देखिए हमारे अल्लाह ताला ऐसे फरमाते हैं कि ये है जिंदगी गुजारने के तरीके, कि अगर हर कोई इस पे अमल करे तो इंशाल्लाह मुआशरा भी ठीक होएगा। घर पहले तो घर से चलते हैं ना, कि घर ठीक होगा, घर से मुआशरा, मुआशरे से फिर पूरा मुल्क ठीक होएगा। तो वो यही है कि हमें एक दूसरे का मजाक ना बनाए। ये बहुत ज्यादा चीज हो गई हुई है कि छोटी सी बात होती है वो मजाक में इतनी लंबी हो जाती है, खुद फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तुमने मुझे ये कहा, मैं तुम्हें ये कहूँ, वो आखिर में होता है मैंने तो मजाक ही किया था। लेकिन भाई किसी का दिल टूटता है, किसी का कुछ होता है, कभी किसी को ताना इस किस्म का दिया जाता है कि वो हर्ट होता है। वो जब वो हर्ट होता है तो अल्लाह ताला को तो पसंद नहीं किसी का दिल बुरा हो। तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी चीजों की हमें उसमें एक वो बता दिया दायरा, कि जो दीन वाले हैं ना वो इस चीज में रहेंगे तो फला पाएंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाह सिस्टर, बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ऐसा आपने जो शुरू में बात कही कि ऐसा लगता है कि इस चीज के अंदर पूरी जिंदगी गुजारने का खुलासा बता दिया गया ना, हर चीज में रहनुमाई दे दी है। अगर हम एक ही कुरान के जुज़ को देख लें तो क्या पूरी जिंदगी का आपका नुक्ता नजर यानी आपका फोकल पॉइंट बदल जाता है ना। बस अल्लाह अमल की तौफीक दे। बारकल्लाह। सिस्टर फरीदा प्लीज इंशाल्लाह आप ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पास ये के 2 पॉइंट्स है। एक तो ये कि हमेशा हमारे मुसलमानों ने नुकसान अपने ही लोगों से उठाया है, जिनके मुनाफिकों की क्वालिटीज है। और हमेशा आप देखे स्पेन जो कितना बड़ा वो था, हमारे इस्लाम स्पेन तक पहुंच गया था, और वो अंदर से जो भी निकला था वो ऐसा ही मुनाफिक था जिसने वो डुबो दिया। और हमारे अपने भी मुसलमान जो है वो कम नहीं है जिनके क्वालिटीज ऐसी है। और देखा जाए तो अंदर खाने क्या कहते हैं, हम मुसलमान हैं। जब दूसरे गोरों के मुल्कों में जाते हैं या किसी से गुलामी करनी होती है तो उनके साथ हमारे दीन के ही बारे में उनके आयतों को बुरा भला कहते हैं। तो ये देखिए ये सारी क्वालिटीज क्या मुनाफिकत की नहीं है? हमने आपको अपने एनालाइज करा और क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों कर रहे हैं ये। सिर्फ दुनिया की गेन के लिए अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते और दूसरों को भी। कभी तो सोचे कि अपने आप को क्यों, मैं दूसरों को क्यों नुकसान पहुंचाऊं। मतलब ये कि किसी पूरे दूसरों के पूरे कम्युनिटी के ऊपर असर आ जाता है, किस लिए? मुझे तो बड़ा दुख होता है इस बात का कि मतलब why you call yourself a Muslim then? तुमने शराब पीनी है, तुमने जो भी झूठ बोलना है, सब कुछ करना है, तो just go, don't cause other people harm। मतलब क्यों नुकसान पहुंचाते हो? वही बात है ना कि जब कुरान
اصل میں قرآن انسان کے اندر کا تزکیہ کرتا ہے، اور اگر یہ وہ مجھے تو جب کبھی ہم میں سے ہر کوئی جب اگر قرآن پہ عمل نہیں کرتا تو وہی ہے نا کہ اسفار کی اگزامپل ہے نا، گدھے کی طرح لادنے والی بات ہے۔ تو منافقت کیسے جائے گی؟ منافقت جانے کے لیے صرف اس قرآن کے ذریعے سے ہی تذکیر ہوگی کہ یہ آپ کے اندر جائے اور آپ کو اپنے اندر کے عیب اور آپ کو پتہ چلیں، تو پھر آپ دوسروں کے حوالے سے بہت محتاط ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات آپ کو پتہ بھی چلتی ہے تو آپ بہت زیادہ پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک بات لے کے اور کس انداز سے میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ منافقت کے ساتھ کیا جاتا ہے، صرف اندر سے لیگ پولنگ، جیلسی، ہیٹریٹ، اللہ عالم کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ شیطان ہے نا مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ واقعی ایسے موقع پر دعائیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید یا احادیث کی شکل میں بتائی ہیں، بہت پروڈکٹیو ہیں۔ آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر تک اگر آپ زور زور سے پڑھیں نا، ہم انسان ہیں، بری بیڈ فیلنگ چیزیں آتی رہتی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم تو فرشتوں کی طرح ہو جائیں۔ مسلسل یہ سلسلہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی جس کو جو کرنا ہے کرے، بھائی دوسروں کو آپ کیوں جیسے کاجا لے کے اور اس انداز سے ایک منافقت کر ڈالتے ہیں نا۔ دوسری یہ بات میں کہنا تھی کہ دیکھیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھی جن کے اوپر پیغمبر آئے تھے تو ان کو ایسے ان کے ساتھ وعد اللہ تعالیٰ کی اور یہ ہوا تھا کہ وہ ان کو سزا ملی تھی۔ تو ابھی دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے اوپر، مسجد اقصی میں پڑھنے نماز تک نہیں دے رہے، لیکن ان کے بیچ میں توکل جو خدا کا ہے وہ دیکھیں آپ کتنا پاور ہے فلسطینیوں کے بیچ میں۔ سبحان اللہ، I am amazed۔ کسی جرنلسٹ نے اس کو پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے تم لوگ لڑ رہے ہو، تمہارا خدا تو تمہاری مدد بھی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا خدا نہ ہوتا نا تو ہمارے لیے یہ جذبہ ابھی تک نہ ہوتا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ توکل ہے، یہ ان کا وہ ہے، فیتھ ہے، اور ان کا بچہ کوئی مرتا ہے ان کا وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ شہید ہے، اللہ کے راستے میں کیا ہے۔ اور ہم مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا، اور میں بس دعائی کرتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں، اور اپنے آپ کو ایک ایمبیسڈر اللہ کی طرف سے سمجھتی ہوں کہ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں کروں گی، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، تو میرے دل کے اندر سے جیسے زخم ہو جاتا نا وہ ہو جاتا۔ جی نہیں بالکل ٹھیک بات ہے۔ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ واقعی ہونا چاہیے کوئی بھی بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر کہیں بھی مسلمانوں میں کوئی تکلیف آئے تو ایک مومن جسے کہا جائے دوسرے مومن کا بھائی ہے نا، جیسے جسم کے ایک پارٹ میں کہیں تکلیف ہو تو پوری باڈی اس کا پین محسوس کرتی ہے نا، سیم اگر کوئی مومن کسی جگہ بھی کسی حوالے سے بہت مطلب اس پر کوئی ایسی ناگہانی چیزیں آئی ہوئی ہیں تو ایسے موقع پر ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کہا دعا، اور واقعی ہونا چاہیے۔ کچھ کو زیادہ احساس ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا، کچھ ایک مست مولا ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں، لیکن جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، انسانیت کا درد ہوتا ہے، وہ ضرور دعا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور واقعی وہ یقین اور ایمان ہمیں بھی دے کہ جب یہ جو یقین ہے نا کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے تو یہ جذبے قائم ہے، اور اللہ تو جس حد تک آپ کے اندر برداشت ہے اس سے زیادہ آپ کو آزمائے گا نہیں۔ بعض اوقات ہم بھی آپ دیکھیں جب پریشانی آتی ہے تو ہماری بھی چیخیں نکلتی ہیں، اللہ کب یہ پریشانی ختم ہوگی، کب میں سکون کا سانس لوں گی، کب مجھے سکون ملے گا۔ تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں، تو ہم سب ہی رولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اس انداز سے نہیں رولتے، لیکن ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ میں مختلف انداز سے آزماتا ہے، تکلیف آتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہی ثابت قدم رہتا ہے، وہی ہمیں ہمت اور طاقت اور جوش اور جذبہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے نا، بس وہ ہمیں تھام لے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر فہمیدہ پلیز آپ لے لیجیے کوئکلی۔ جی سسٹر، میں نے آج چھوٹی سی ایک اسحار پہ بات کرنی ہے۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور فرشتے ہمارے متعلق کیا کچھ لکھ جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے تو بہت
ایک قسم کی سیریس بات ہے کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اپنے دل و دماغ پر، اپنی سوچوں پر، زبان پر جی کتنا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی دعا میں نے مولانا تقی عثمانی کی پڑھی تھی، تو اس کا چھوٹا سا واقعہ آپ کو سب بہنوں کو بتاتی ہوں کہ وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب افطاری کا وقت آئے تو یہ پڑھا کرے، بہت زیادہ دعا پڑھا کر، اللہم اجعلنی عندک ولیجا، اے اللہ مجھے اپنا ہمراز دوست بنا لے، جس طرح وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے۔ اللہم اجعلنی عندک زلفا، اے اللہ مجھے اپنا قرب نصیب کر، حسنہ مآب، اور میرا ٹھکانہ بہتر کر۔ یہ دعا میں نے ان کی پڑھی تو مجھے اچھی لگی، میرا دل چاہا کہ میں نہ لکھ کے لگا لوں۔ تو اس کے بعد یہ میری عادت ہے، کبھی میں یوٹیوب پہ بیٹھتی ہوں تو کوئی دعا اگر دیکھوں تو دعائیں آتی جاتی ہیں، اگر کوئی نیوز پڑھیں تو نیوز آتی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ریسیپی دیکھ لیں تو اس قسم کی ریسیپیز آتی جاتی ہیں۔ مجھے کوئی اتنا فون چلانے کا لمبا چوڑا ایکسپیرینس نہیں، تو میں اپنی بہو سے کہنے لگی کہ میں نے نا ایک دعا پڑھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں لکھ لوں، تو وہ تو میں نے اب پڑھ لی ہے، تو وہ کیسے دوبارہ میں ٹائپ کروں لکھوں؟ وہ کہتی ہے امی ادھر لائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں یہ لائبریری ہے، اس میں مل جاتی ہے، اس کے بعد یہ ہسٹری ہے، اس پہ مل جاتی ہے۔ اس نے مجھے ایسے کلک کر کے کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے دکھاتی گئی، تو دعا میں نے ڈھونڈ لی لیکن بہت دور چلی گئی۔ تو میرے ایک دم ایسے نا جس طرح میرے جسم میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ میں نے کہا یہ تو اس طرح ہے جس طرح کوئی ہمارے آثار ہیں، دیکھ سارا کچھ مل گیا جو میں نے دیکھا تھا۔ تو مجھے بہت خوف آیا، تو میں نے کہا یا اللہ، ہم زندگی میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ تو وہی آثار ہو گئے کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم نہ جانے اگر کیا کچھ کریں تو سارا کچھ ریکارڈ اور محفوظ ہے۔ تو میں نے نا سوچا کہ مجھے اب اس میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اپنے الفاظ میں، جو میں کسی کے متعلق کہوں یا اپنی سوچوں میں بھی۔ تو بس چھوٹی سی بات تھی، مجھے آج بہت نہیں الحمدللہ، جب آپ اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں تو واقعی آپ کی نگاہیں مطلب مراد ہے کہ آپ کی بصیرت کی نگاہ کھلتی ہے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن کی آیات یاد آتی ہے، وہ ایک ما قدموا آثارہم، کہ میں اور آپ اپنی کل کے لیے نا غد کل کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بس اللہ الحمدللہ اگر اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور واقعی آپ پھر محتاط ہوتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ جو پیچھے what we are leaving behind، ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا کچھ ضائع کر چکے ہیں اور کیا کچھ ابھی تک اللہ کے پاس سیو ہے۔ نہیں ہے تو اللہ سے ابھی مانگ لیں، جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک زندگی دی ہوئی ہے، مہلت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہیں دیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے توبۃ نصوحا کی توفیق عطا کر دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آج کی انشاءاللہ آیت کو دیکھ لیتے ہیں کوئکلی، جلدی سے، انشاءاللہ ٹائم میں دیکھ رہی تھی جی۔ آج کی آیت تدبر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، پھر ساتھ میں کرنے کے کاموں کو دیکھیے گا، اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرنے کے کاموں کے ساتھ جو آج کی پارے کی چیک لسٹ ہے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے۔ یہاں پہ آیت آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن کوئی بات کچھ بھی نہیں آ رہا نظر، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کبھی کبھی ہوتا ہے نہ بھی نظر۔ چلے آیت تدبر آ گئی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل
عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت جسے کہا جائے لمبی ہو گئی، مراد دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی نا. تو ابھی بھی دیکھے جیسے آپ نے دیکھا کہ تدبر، جیسے سسٹر بتا رہی تھی نا کہ مجھے ذرا سا محسوس ہوا نا کہ جب میں نے اس طرح سے دعا دیکھی، تو یہی ہے کہ میں اور آپ جب غور و فکر کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو کلک کر جائے اور اس کے بعد آپ ایک دم سے رک جائیں اور پھر اس پر غور و فکر شروع کر دیں، تو یاد رکھیے یہی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب دے گا انشاءاللہ. تو آج آپ نے انشاءاللہ بار بار جب آپ قرآن پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی آیت کو لے کر آپ نے غور و فکر کرنا، کسی ایک آیت پر رک کر جسے کہا جائے تھوڑا سا سوچنا کہ کیا کروں میں اس آیت پہ، پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے. میں سورہ نحل میں پڑھ رہی تھی جب میں ریسیٹیشن کر رہی تھی، تو وہاں پہ آتا نا کہ صبر نہیں ملتا مگر اللہ کی توفیق سے. تو میں تھوڑی دیر سوچ رہی تھی کہ قرآن پڑھنے کے باوجود اب تک صبر کیوں نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں ہوتا، کیوں بعض اوقات انسان صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا. تو میں سوچ رہی تھی اللہ باللہ، اللہ کی توفیق سے ہی صرف صبر ملتا ہے. میں اور آپ کیا کریں گے، جسے کہا جائے پھسلیں گے اور پھر اٹھیں گے، پھر جسے کہا جائے گریں گے پھر اٹھیں گے، لیکن یہ کہ ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں صبر، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز بھی ہمیں دے دیں گے. انشاءاللہ آگے دیکھیے جو کرنے کے کام ہیں انشاءاللہ، جو آج کی دعائیں پڑھی گئی تھیں آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا، ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.